صدر اجلاس استاد محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، ایوان صدارت کے صدر پروفیسر محمد انورالدین صاحب اور معزز مقامات اور سامعین حضرات خواتین، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مائل سیابادی کے افسانوں اور ناولوں میں عورت کا تصور۔ محمد اسحاق مائل سیابادی کا نام نسبتاً غیر معروف ہے۔ آپ ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں۔ آپ نے چند ناولیں بھی لکھی ہیں۔ خواتین کے حجاب رامپور کی تقریباً 40 سال تک آپ وابستہ رہے۔ مائل سیابادی مقصدی ادب سے وابستہ ہیں، یا ان کے ہاں اصلاحی، تعمیری اور مثبت صالح افراد کی پیشکش ادب کا مقصود ہے۔ بنیادی طور پر مائل سیابادی ادب کے بارے میں یہ تناظر رکھتے ہیں کہ ادب میں سماج کی تصویر کشی ایسی ہو کہ جس کے بدن سے یہ واضح ہو جائے کہ کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے۔ مائل نے اپنے آپ کو عورتوں اور بچوں کے موضوعات پر لکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج بھی مائل سیابادی کی تحریریں ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ مائل سیابادی نے اپنی ناولوں اور افسانوں میں عورت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ نہایت شفاف اور پاکیزہ تصور ہے۔ آپ نے اسلامی افکار اور اسلامی تصورات کو ادبی رنگ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں دلچسپی، دل آویزی اور دلکشی پیدا کرتی ہے۔ آپ کی تحریریں بند و نصائح اور وعد و تقریر پر مشتمل ہونے کے باوجود اس میں کہیں خشکی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ رنگینی اور فنکاری خالی کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ بنت اسلام ایک ناول ہے مائل سیابادی کا، جس میں ایک کامیاب اسلامی ناول سے قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی کی ولادت سے لے کر کے اس کی تربیت و تعلیم و پرورش و برداشت کے تمام مراحل کو جو ہے ایسے گرفت میں لے کر اصلاحی اور اسلامی معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ناول آگے بڑھتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازا پر جنام نرم و نازک بے اثر۔ اس شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے مائل سیابادی صاحب نے 4 ناول لکھے ہیں۔ پہلا ناول پھول کی پتی، دوسرا ناول ہیرے کا جگر، تیسرا ناول مرد نازا اور چوتھا کلام نرم و نازک۔ کلام نرم و نازک لکھنے کے دوران انہوں نے کام نرم و نازک بھی لکھ دیا تھا، اور یہ 4 ناول اس سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن اس سے ہم خالص قسم کا یہ اسلامی ادب بھی نہیں قرار دے سکتے۔ اس میں ادب کی تمام لوازمات کو محدود رکھا گیا ہے۔ تو پھول کی پتی جیسے اس میں ایک مخفی ایک صاحبہ ہیں جو اس ناول کے ایک خاتون کردار ہیں، ان سے مسرور صاحب کی دعوت ہوتی ہے۔ افسانہ ایک شاعر ہوتا ہے یوسف زلیخا، اس پر جو دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ناول کو ایک موڑ دے کر ختم کر دیا ہے۔ ہیرے کا جگر ایک ناول ہے جو کافی دقیق ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ مائل سیابادی کی تمام ناولوں میں دقیق ناول ہے۔ اس میں انہوں نے رضیہ کا ایک کردار پیش کیا ہے اور عائشہ کا ایک کردار پیش کیا ہے۔ ان کرداروں کی گرد مائل سیابادی نے جو عورت کے تصور کو پیش کیا، وہ جس طرح کے اور جو ہے عورت کے کردار کو توقع رکھتے تھے، ان سب چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ مرد نازا ایک ناول ہے مائل سیابادی کا، جس میں ایک صاحب ہے غریب صاحب کے نام سے، تو ان میں اور صدیقہ صاحبہ ان دونوں کی جو ہے عشق اور محبت کی جو ناکام بات تھی، اس کو داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کامیابی کے موڑ پر پہنچا کر ختم کیا ہے۔ لیکن اس میں نفسیات کی پیچیدگیاں بھی ہیں، اور اس میں جو پرنسپل صاحبہ رہتی ہیں اسکول کی صدیقہ صاحبہ، تو ان کے جو ہے جو مکالمات ان کے ذریعے ناول میں ادا کیے گئے ہیں، اس میں عورت کا ایک بہت ہی اچھا تصور ابھرتا ہے، جس میں نفسیات کی تمام پہلوؤں کو مضبوط خاطر بھی رکھا گیا ہے۔ کلام نرم و نازک اور اس طرح کی چیزوں کے بعد میں کچھ نام لے کر ختم کروں گا اپنی بات کو۔ پیچھے ہوا ایک ناول ہے مائل سیابادی کا، اور اپنے آپ میں اپنے طور پر یہ ناول ایک مکمل کامیاب ناول ہے۔ اس طرح ان کی جو ہے
اسلامی دعوتی نوعیت کی جو تحریریں منظر عام پہ آتی تھیں جس کو لوگ تحریری ادب کہتے ہیں یا اسلامی ادب قرار دیتے ہیں یا تعمیری ادب کے نام سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، تو ایسا ایک ناول جو ہے ہمارا ابن بطوطہ کے نام سے مائل کرابادی نے لکھا، پھر اسی کے سرکل کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے ابن بطوطہ کا بیٹا اس نام سے ایک ناول لکھا۔ اب یہ جو بات ایسی تحریریں تھی مائل کرابادی صاحب کی جو خواتین سے متعلق تھیں، جس میں انہوں نے عورت کے کامیاب تصور کو پیش کیا ہے، اس میں ایک ناول ہے اس کا بشریٰ کے خطوط، تو بشریٰ ایک خاتون جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور سسرال پہنچتی ہے تو وہاں کے تمام موضوعات اور مسائل اور پہلوؤں کے جائزے کو سلجھانے کے لیے بہترین معاشرتی پہلوؤں کو لے کر یہ ناول انہوں نے لکھا بشریٰ کے خطوط۔ اس طرح ایک اور کتاب مائل کرابادی کی خواتین کے دلوں کی باتیں، بہت اچھی اپنی جگہ مکمل کتاب ہے، تربیتی کہانیوں کے نام سے انہوں نے 4-5 قسطوں میں کہانیاں لکھی، تو پھر ان کی جو تحریریں رکھتے شاعر ہوتی تھی ہم ایسی بنیں، اس میں انہوں نے مثالی جو ہے خاتون کرداروں کو پیش کیا ہے۔ بڑوں کی مائیں کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں خواتین کے تعمیری پہلوؤں کو پیش کیا، اور وہ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کردار کے اوپر کو بتا کر تاکہ اس طرح کی کردار کو لوگ اختیار کریں۔ ایک بات میں بتا کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا جو ادب ہوتا ہے اس پر ایک بات الزام کے اوپر بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جو لکھنے والے ہیں سماجی اور عرضی حقائق سے موڑ کر گریز کرتے ہوئے اپنے تخیلاتی دنیا میں لے جاتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور زمینی حقائق سے ان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیل سماج کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک مثالی معاشرے کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ مائل کرابادی صاحب کی کوئی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کی تجربوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً ان کے پاس جو عورت کا تصور ابھرتا ہے وہ ایک نہایت صاف شفاف اور جو ہے بہت ہی اسلامی اثرات اور مشتمل تصور ملتا ہے۔ مجھے جو موقع دیا گیا اس کے لیے میں صاحب محترم اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہمارا شکریہ